ویلکم بیک. عمران خان تحریک انصاف کے سربراہ ہمارے ساتھ ہیں. خان صاحب، آئی ایس آئی نے فنڈ کیا پاکستانی سیاست کو اور سیاستدانوں کو، اس کے اوپر آپ کی پارٹی کا کیا رد عمل ہے؟ اس وقت جتنا ٹاپ ٹیئر ہے سب کے اوپر ایلیگیشن یہی ہے. دیکھیں، پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. الحق ہے، سچ سامنے آ جاتا ہے. مجھے انہوں نے جب سے ہمارا وہ ہوا لاہور کی سونامی، بار بار میں جدھر جاؤں آپ کے پیچھے جی آئی ایس آئی، آپ کو آئی ایس آئی اٹھا رہے. آئی ایس آئی، میں نے کہا جنرل مشرف کے لیے تو 35,000 لوگ نہیں نکال سکی ہیں. یہ جو اسلام آباد میں آپ کو یاد ہوگا 12 مئی کو جلسہ ہوا تھا 2007 میں، آرمی چیف تھے، ان کے لیے تو لوگ نہیں، تو 2.5 لاکھ لوگ انہوں نے وہاں پہلے نکالے، لاہور اور پھر کراچی. یعنی اور پھر تو آئی ایس آئی تو صرف فنڈ ہی کر سکتی تھی نا. اس لیے میں بڑا خوش ہوں کہ یہ کیس آیا سامنے. اب میں چاہتا ہوں، یہ تو عمران بینک کا آ گیا نا کہ کس کس کو پیسے ملے. میں چاہتا ہوں کہ آئی ایس آئی وہ ڈسکلوز کرے، سپریم کورٹ ان کو کہے کہ جتنے اور آئی ایس آئی نے جتنے بھی پولیٹیشنز کو فنڈ کیا وہ سامنے لے کے آؤ، تاکہ پتہ چلے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو. یہ کون سے پولیٹیشنز ہیں جو امپائر ساتھ ملا کے کھیلتے ہیں؟ یہ ضروری اس لیے ہے، یہ پاکستان کی پولیٹکس میں ایک واٹر شیڈ ہوگا، ایک نیا دور آئے گا. دیکھیں، ایک دور آتا گیا، یہاں تک ہم ادھر تک پھنس گئے. اب اگر ہم نے اوپر جانا ہے، اب وقت آ گیا ایک اور دور کا، صاف اور شفاف الیکشنز، انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن، اسٹیبلشمنٹ کی کوئی انٹرفیرنس پاکستان کی پولیٹکس میں نہیں ہونی چاہیے. آپ کی جماعت کی پالیسی کیا ہوگی کہ آئی ایس آئی کا رول جو ہے، یہ پولیٹیکل ونگ کہتے ہیں آئی ایس آئی کے اندر ہے جو کام کرتا ہے کہ سیاستدان کس کو اٹھانا ہے کس کو بٹھانا ہے، آپ کی پارٹی کیا اس کو قائم رکھے گی اور مضبوط کرے گی یا ختم کرنا چاہیں گے اس کو؟ ندیم، یہ ڈیموکریسی نہیں ہے جس کے اندر اسٹیبلشمنٹ اور آئی ایس آئی الیکشنز کے اندر انٹرفیئر کرتی ہے. ڈیموکریسی نہیں ہے. کیا آپ آئی ایس آئی کا پولیٹیکل ونگ ختم کریں گے؟ میں کہتا ہوں کہ یہ پہلے جو ذوالفقار علی بھٹو کی بہت یعنی کہ ان کی یہ بہت بڑی کمزوری تھی کہ وہ لے کے آئے اس کو آئی ایس آئی کو بیچ میں 1975 میں انہوں نے رول دیا. جنرل صاحب بیگ کا ایفیڈیوٹ یہی کہتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے انہوں نے قانون پاس کیا کہ اندر لے کے اتنی بڑی انہوں نے یہ ہماری جمہوریت کے اوپر ظلم کیا. آخر ان کو بھی نقصان پہنچا، لیکن ہمیں کتنا نقصان ہے. دیکھیں، اس سے کبھی بھی اب یہ جو سارا آئی جی اے بنائی تھی اور یہ جو سب کو اس میں تو یہ تو عمران بینک کا پیسہ ہے نا. کیا آپ اسے ختم کریں گے پولیٹیکل ونگ کو؟ بالکل ختم کروں گا. اور میں کچھ اور کہنے لگا ہوں، جتنا پاکستانی عوام کا پیسہ خرچ کیا گیا ہے پولیٹکس کی مینپولیشن میں، پلاٹس کتنے گئے ہیں؟ آپ کبھی ذرا اندازہ لگائیں کہ اس ملک کے پلاٹس لوگوں کو خریدنے کے لیے کتنے دیے گئے ہیں؟ صرف یہ پولیٹیکل افیلیشنز بدلنے کے لیے، لوٹا کرنے کے لیے، نو کانفیڈنس موشن پہ کتنا پیسہ آیا. یہاں مجھے یاد ہے ایک جو اس کا طالبان نے قتل کیا جن کو، خالد خواجہ، وہ خود کہتے ہیں کہ اسامہ بن لادن سے میں پیسے لے کے آیا اور میں نے ڈیلیور کیا پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کو. وہ کہتے ہیں اسامہ والا ایلیگیشن میرے خیال میں بہت فار فیچ ہے یا نہیں ہے. جو پاکستان کی پولیٹکس میں جو بھی انٹرفیرنس ہوتی ہے، اس سے ہماری ساری جمہوریت کو نقصان پہنچتا ہے. اس لیے میں کہوں گا کہ یہ لینڈ مارک کیس ہے. ہماری سیاست کو اب آگے بڑھنا چاہیے. صاف اور شفاف الیکشن کا مطلب کوئی انٹرفیرنس. لیکن میں آپ کی پالیسی پھر پوچھ لوں، آپ کی حکومت اگر آتی ہے تو ایز پرائم منسٹر کیا آپ پولیٹیکل سیل ختم کریں گے آئی ایس آئی کے اندر؟ بالکل. آئی ایس آئی کا کوئی رول ڈومیسٹک پالیٹکس میں نہیں ہونا چاہیے. ان کا کام ہوتا ہے ملک کی سالمیت کو بچانا، ان کی کہ ملک میں اندر انٹرفیرنس ہو. یہ جو ہمارے پھر رہے ہیں اس ملک کے اندر، ریمنڈ ڈیوس پھر رہے ہیں، ان کو پکڑیں. یہ کون پیچھے ہے ان کے؟ اتنی بڑی سیکیورٹی ایشوز ہیں پاکستان کے، وہ آئی ایس آئی کا کام. رحمان ملک نے کہا کہ ان کے پاس مہران بینک کی تفصیلات اور ہیں. اگر آپ نے تفصیلات پڑھی ہوں تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ 93 میں ایف آئی اے میں تھے جب نصیر اللہ بابر نے انہیں جنرل اسد درانی کے پاس جرمنی بھیجا تھا. تو کچھ لوگوں کے پاس تفصیلات اگر ہیں تو کورٹ کے سامنے بھی اور عوام کے سامنے آنی چاہیے. اس پہ آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں، رحمان ملک یہ جو آج سٹیٹمنٹ دیا سارے پاکستان نے پڑھی ہے. انٹیریئر منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ثبوت ہے. یہ عدالت میں جانا چاہیے، یہ سپریم کورٹ کو بلانا چاہیے. رحمان، آپ کا خیال ہے وہ پیش کریں گے؟ کیونکہ ایلیگیشن یہ ہے کہ 90 میں آئی جے بنی تھی، پھر 93 میں پیپلز پارٹی کے الیکشن کمپین کو فنڈ کیا، پھر فاروق لغاری کے الیکشن کے حوالے سے بھی ایلیگیشن ہے. لیکن اب ان کا جو بیان ہے، اگر تو یہ ملک میں رول آف لا، انصاف، احتساب کرنا چاہتے ہیں تو ان کا کام ہے عدالت میں جانا. اگر جو آج تک ہوتا رہا بدقسمتی سے، وہ کرتے کیا ہیں کہ ایک کوئی چیز ڈھونڈ لیتے ہیں دوسرے پہ. وہ جب انہیں کہتا ہے کہ جی آپ نے سوئس کے بینک میں پیسے پڑے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کی حدیبہ پیپر ملے اتنا فراڈ ہوا ہے. یعنی وہ ایک دوسرے کو بلیک میل کرتے ہیں، اس لیے احتساب ہی نہیں ہوتا.
اس لیے آج کرپشن کے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں پاکستان میں، کیونکہ کسی نے پکڑا ہی نہیں جب جانا تو سارے چوری کریں گے. کیا چوری میں اسی آپ صرف دیکھیں نا، اس کو ہم نے آہستہ آہستہ پریس سے باہر نکل گئی ہے فگر 8,500 ارب روپے کی چوری، کرپشن اور ٹیکس کی چوری ہوئی ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ادارہ کہہ رہا ہے. اب اگر یہ اتنی بڑی ہوئی ہے تو پاکستان کا مسئلہ کیا ہے؟ اب یہ ختم کر دیں، پاکستان سالونٹ ہو جائے. عمران، لیکن ہماری سپریم کورٹ کے اندر جب یہ کیسز آتے ہیں بڑے بڑے، ابھی ہم نے دیکھا تھا، ابھی مہران گیٹ کا ہم ڈسکس کر رہے ہیں، ابھی ایک اور گیٹ بھی بڑا ڈسکس ہو رہا تھا، وہ میمو گیٹ جو تھا، ایک خاص سٹیج کے اوپر جا کے سارے جو میجر سٹیک ہولڈرز تھے وہ پیچھے ہٹ گئے. یہ کرپشن کے اوپر بھی اگر ایسے ہی ہوتا ہے، بڑی ہائپ کریٹ ہوتی ہے، لیکن ISI کے جنرلز کے نام آ رہے ہیں، اس وقت آرمی چیف کا نام ہے جنرل بیگ کا، بیک ٹریکنگ اس پہ بھی ہو جائے گی. دیکھیں نا پاکستان آگے کیسے بڑھے گا. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ اس ملک میں اتنا پوٹینشل ہے، یہ اتنی تیزی سے آگے بڑھ سکتا. پاکستان جدھر آج بیٹھا ہے، اگر ہم اپنا گھر ٹھیک کر لیں، آپ یقین کریں کہ میرے جو خواب ہے، باہر سے لوگ یا نوکریاں ڈھونڈنے آیا کریں گے. یہ وہ ملک بن سکتا ہے. لیکن آپ جس ملک کے اندر آپ کا انٹیریئر منسٹر کہہ رہا ہے کہ میرے پاس سارے ثبوت پڑے ہیں، لیکن اس نے ابھی تک کچھ نہیں کیا. یعنی اگر تو آپ اس ملک میں انصاف چاہتے ہیں اور احتساب چاہتے ہیں، تو اس کیس کے علاوہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ کسی نے پیسے لیے ہوئے ہیں اور الیکشن کے اندر آپ نے عوام کا پیسہ، کیونکہ یہ ان کا پیسہ نہیں ہے، تو آپ کو عدالت میں جانا چاہیے. اب رحمان ملک کو پارٹی بننا چاہیے، ان کو کہنا چاہیے. لیکن ہوگا کیا؟ اگر تو وہ تب کر سکتے ہیں اگر وہ اپنا احتساب کر سکتے ہیں. کیا وہ اس کی احتساب کی سپاٹ لائٹ میں اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ کیا اگر وہ نون لیگ ان کے اوپر صحیح طرح پڑ گئی اور انہوں نے کہا جی آپ کے بھی یہ ہیں اور ہمارے پاس یہ ثبوت پڑے ہیں، کیونکہ نون لیگ یاد رکھیں کہ PMLN نے 2 دفعہ آصف زرداری کو جیل میں رکھا تھا، اور اس کے اوپر انہوں نے جو سارے سوئس کیسز ہیں یہ PMLN نے شروع کیے تھے. سیف الرحمان نے سارے شروع کیے تھے. انہوں نے یہ جو سوئٹزرلینڈ میں ان کے آصف زرداری کے وکیل جو شیل جے ملک تھا، اس کو پیسے دے کے اس سے ڈاکیومنٹس لے کے کیس کیے تھے. تو آج اگر ان کے پاس تو سب کچھ پڑا ہوگا، تو وہ جب یہ بولیں گے، وہ کہیں گے آپ کے پاس بھی ہے، تو دونوں چپ ہو جائیں گے. اس لیے تب تک یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا جب تک اس ملک کے اندر ایک ایسا احتساب ہو جو امتیاز کسی میں نہ. لیکن ہمارے تو پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں خط نہیں لکھتا. وہ انہوں نے کہا تھا کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے تو کر لے، تھانے دار تو میں نہیں لگانا ہے. تو پرائم منسٹر تو ڈیئرنگلی چیلنج کر رہے ہیں، یا کوئی اتنا طاقتور نہیں ہے کہ ان کو تو یہ اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکے. یہ پاکستانی عوام اصل میں تو عوام کو چیلنج کر رہے ہیں. چیلنج عوام کے لیے کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ بھیڑوں بکریوں کی طرح رہنا اور یہ بھیڑیے اوپر رہیں گے، یا آپ نے ایک نئی اپنے جدوجہد کر کے آپ ان سے آزاد ہونا ہے. لیکن عمران یہاں سلوگن زیادہ چلتے ہیں، عمل کم چلتا ہے. آپ نے جوائنٹ سیٹنگ کروا لی، ریزولوشن پاس کر لی ڈرون اٹیکس کے اوپر. آج بھی ڈرون حملہ ہوا، 12 لوگ مارے گئے، پتہ نہیں جو بھی تھے، دہشت گرد ہوں گے، شریف آدمی ہوں گے، مجھے نہیں معلوم. لیکن آپ کی کوئی پالیسی نہیں ہے پاکستان کے اندر، ایسے ہی ہے. دیکھیں یہ جو ڈرون حملے ہیں یہ سارے انٹرنیشنل لاز کے وائلیشن ہیں، یہ سارے ہیومینیٹیرین لاز کی وائلیشن ہے. کیونکہ آپ پڑھتے ہیں کہ سسپیکٹڈ ملیٹنٹس مارے گئے، یعنی کہ ابھی آپ کو پتہ نہیں کہ وہ واقعی ملیٹنٹ ہے. کورٹ آف لا سے ثابت نہیں ہوا کہ وہ کیا ہے، ان کا سٹیٹس کیا ہے. کورٹ آف لا تو چھوڑیں، وہ تو دور کی بات ہے. آپ کے پاس کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، کیونکہ جب وہ رپورٹ آتی ہے کہتے ہیں یا تو ان کے جسم اتنے جل چکے تھے کہ پتہ ہی نہیں کون ہے، یا ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے. اب آپ سوچیں کہ آپ گاؤں میں بمباری کر رہے ہیں، یا آپ سیولین ایریا میں مار رہے ہیں لوگ، اور گاؤں میں کچے گھر ہوتے ہیں، اور آپ ایک گھر میں ڈرون اٹیک ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں کتنے لوگ مرتے ہیں، کتنے لوگ زخمی ہوتے ہیں. شنید یہ ہے اس وقت کہ یہ جوائنٹ سیٹنگ پارلیمنٹ کی ہونی ہے ابھی 17 کو، شاید 17 مارچ کو. تو اس کے بعد ایک گائیڈ لائن جو وہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے بنائی ہوئی ہے پارلیمنٹ کی، وہ حکومت منظور کر کے فورن آفس کو بھیج دے گی، اور فارملائز کر لیں گے. ہم نیٹو سپلائز جو روکی ہوئی ہیں ان کو فارملائز کر لیں گے. جو پیریشیبل کموڈیٹیز تھیں جس میں خوراک ادویات، وہ ہم آلریڈی بھیج رہے ہیں کہ وہ بھوک ووک کا مسئلہ نہ آئے. باقی چیزیں بھی اب جانا شروع ہو جائیں گے. ایئر کوریڈور پہلے ہی کھلا ہے. پہلے تو یہ ڈرون کے اوپر صرف میں آخری بات کر دوں، کوئی دنیا کا قانون الاؤ نہیں کرتا کہ سسپیکٹس کے آپ بیوی بچے سب کو مار دیں. سسپیکٹس ابھی یہی نہیں پتا، کوئی دنیا کا قانون یہ نہیں الاؤ کرتا. دوسری چیز کہ پاکستان وہ واحد دنیا میں ملک ہے جس کا اپنا ایلائے وہ ہمیں بمباری کر رہا ہے. یعنی یہ دنیا میں کہیں تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے. ہماری اس قیادت کی جو انہوں نے ہمیں ذلت کے دکھائی ہے اس میں، یا دنیا میں کوئی اس کی بریک بالکل قریب آ گئی. نیٹو سپلائز، اس کا نیٹو کا یہ آپ کو کہہ دوں،
جو لوگ بھیک مانگ کے اور قرضے لے کے گزارا کرتے ہیں، جو آپ کو سامنے میں نے بتایا ہے، یہ قرضے کیسے مل رہے ہیں؟ یہ خدمت کر رہے ہیں تو قرضے مل رہے ہیں، یا یہ جو ایڈ آ رہی ہے خدمت کی وجہ سے ایڈ آ رہی ہے، یہ کیسے سٹینڈ لیں گے؟ پاکستان کو اس جنگ میں سے نکلنا چاہیے. ہمیں جو افغانستان میں بھی اب قتل عام، وہ جو بچے نیٹو سپلائز کھولنی چاہیے، بالکل نہیں، آپ کو نہ نیٹو سپلائز کھولنی چاہیے، اس جنگ میں سے نکلنا چاہیے اور پتہ چلائیں کہ کتنے اور ریمونڈ ڈیوس پھر رہے ہیں حکومت یہ پاکستان. فیصلہ کرتی ہے کہ نیٹو سپلائز بحال کر دیں تو آپ کی پارٹی کیا کرے گی؟ ہم اس کا فیصلہ کریں گے جب دیکھتے ہیں جوائنٹ سیٹنگ کے بعد یہ کیا کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ پاکستانیوں سے تو پہلے پوچھ لیں کہ یہ جو ساری جنگ ہم نے اپنے اوپر لی ہوئی ہے، ہر روز پاکستانی فوجی اور شہری مر رہے ہیں. آج اب اٹھا کے ہر روز اخبار دیکھیں، اتنے فوجی مر گئے، اتنے شہری مر گئے. ہماری فوج بھی اب ہمیں نہیں پتا کون مارا ہے ادھر، دوسری طرف جو مرتے ہیں ملیٹنٹس. یہ کتنی دیر اور چلے گا؟ یعنی اس کا کوئی اینڈ ہوگی؟ ہمیں بجائے یہ سوچنے، کوئی اسٹریٹجی بنائے اس جنگ سے نکلنے کی، نیٹو سپلائی روکنے کی، کوئی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کرنے کی، کوئی اپنے قبائلی لوگوں کو ساتھ ملا کے سوچے کہ اس کا حل ڈھونڈے. ہم آپ کو حل نظر آ رہا ہے یہ جو ہو رہا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں ندیم، ہر روز آپ اخبار میں پڑھتے ہیں، مجھے بتائیں کتنی دیر لوگ مرتے رہیں گے؟ خان صاحب بریک قریب آ گئی ہے، بریک لے لیں. بریک کے بعد دو بڑے امپورٹنٹ ایشوز ہیں. ایک بلوچستان کے حوالے سے عمران سے ہم سوال پوچھیں گے، اور دوسرا ان کی دوبارہ اپنی جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا پارٹی کے حوالے سے فیس بک پہ کوسچنز موجود ہیں ہمارے پاس، وہیں سے سٹارٹ کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک بریک لے لیں.